قوم کو گالی دینے والے دانشور۔ پاکستانی معاشرہ نہ صرف اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بلکہ اس میں تقسیم در تقسیم کی حالت ہے۔ ذات اور برادری کی تقسیم، رنگ اور نسل کی تقسیم، صوبائیت اور زبان کی تقسیم، مذہب اور مسلک کی تقسیم، حتیٰ کہ مال و دولت کی بنا پر معاشی سطح تک کی تقسیم اب ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ پچھلے 70 برسوں میں ہماری فوجی جرنیلوں، ہمارے سیاسی طبقے اور ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اس تقسیم کو نہ صرف اپنے اختیارات، طاقت اور مال میں اضافے کے لیے استعمال کیا بلکہ بنیادی انسانی مسائل اور ضروریات پر توجہ دینے کی بجائے ہمیشہ جذباتی نعروں اور آسانی سے بک جانے والے بیانیوں کو ہوا دی، اور اس طرح قوم میں موجود ان دراڑوں کو مزید وسیع کیا جاتا رہا۔ اس تقسیم کو مزید ہوا دینے اور اس عسکری، سیاسی اور مذہبی اشرافیہ کے عزائم پورے کرنے کے لیے بٹوے کے دماغ والے تجزیہ کار، ایمان بیچنے والے مصنف، حلف کی توہین کرنے والے افسر اور حقائق مسخ کرنے والے صحافی ان اقتدار اور اختیارات اور سرمایہ کے بھوکے آدم خوروں کو اپنی فہم و فکر اور الفاظ بیچتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس وقت بھی قوم میں اس اشرافیہ اور ملک پر قابض طبقے کو دوام دینے والے دو طرح کے افراد ٹی وی پر ہر روز آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو آپ کو حقائق بتانے کی بجائے یہ جذباتی نعرہ فروخت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے عظیم ملک ہے، اور چونکہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے عظیم ملک ہے اس لیے پوری دنیا کی طاقتیں سارا دن سر جوڑ کر یہ سوچتی رہتی ہیں کہ اس ملک کو برباد کیسے کرنا ہے یا اس ملک کو کمزور کیسے بنانا ہے۔ دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے جو دانستہ یا نادانستہ عوام کو آ کر یہ بتاتا ہے کہ تمام تر تباہی کی وجہ وہ خود ہیں۔ ان کی غربت، جہالت، تباہی، دہشت گردی، شدت پسندی، مہنگائی، یہ سارا الزام فقط انہی پر آتا ہے۔ یہ افراد اپنے جملوں اور دعووں کو مزید دوام دینے اور اپنے بیانیوں کو زیادہ مسالے دار بنانے کے لیے تاریخ کے حوالے تک نکال لاتے ہیں۔ سیاستدانوں کی کرپشن کی کہانیاں بیان کر کے انہیں 2-4 موٹی گالیاں دے کر اپنا مال بیچ لیتے ہیں۔ دو مختلف بیانیوں کے ذریعے عوام سے سوجھ بوجھ اور اعتماد چھیننے والے اور خوف کی فضا قائم کرنے والے یہ افراد بظاہر ایک دوسرے سے نظریاتی طور پر بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ اصل میں دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں، اور وہ ہے تھوڑے سے سچ میں بہت سے جذباتی جملے شامل کر کے عوامی سوچ کو جذباتی بنانا اور قوم کے اندر موجود ان دراڑوں کو مزید بڑھانا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ افراد اس سیاسی اشرافیہ سے داد و تحسین اور مراد کے حصول کے لیے سوچ سمجھ کر عوامی سوچ کو آلودہ بناتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کو معلوم تک نہ ہو کہ ان کے بیانیے اصل میں انسان یا عوام دوست ہیں نہیں۔ ہر دور میں آمروں اور بادشاہی طرز کے جمہوریوں کو اس انداز کے لکھاری ملتے رہے ہیں۔ ضیاء الحق کو ضرورت پڑی تو نسیم حجازی جیسے تاریخ کو مسخ کر کے فکشن تاریخ سے قوم کو گمراہ کرنے والے بھی موجود تھے، دیگر لکھاری بھی موجود تھے، شاعر بھی موجود تھے اور صحافی بھی موجود تھے۔ ان کا کام فقط یہ تھا کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے الفاظ کے جادو کا استعمال کریں اور حقائق پر جذباتی پٹیاں رکھ کر قوم کے سوچنے سمجھنے کی باقی ماندہ حس بھی توڑ دیں۔ ایک طرف ملک کو عالمی سازشوں کا مرکز بتا کر اپنی اشرافیہ کے بھیانک جرائم، اپنے جرنیلوں کی تباہ کن پالیسیوں اور بطور ریاست اپنے شہریوں کے درمیان امتیاز کے رویوں کو چھپایا جاتا رہا، اور دوسری جانب قوم کو بار بار ذلیل کرنے اور تمام تر خرابیوں کی وجہ بھی قوم ہی کو قرار دے کر اس اشرافیہ کے جرائم پر پٹی بھی رکھی جاتی رہی۔ آج بھی یہ چرب زبان افراد اپنے لچھے دار گفتگو کے ساتھ ہر شام کو ٹی وی پر بیٹھک سجاتے ہیں۔ ایک کا کام ہے کہ وہ بنیادی مسائل کا ذکر ہی نہ کرے اور فقط یہ بتائے کہ ہمیں کس طرح تباہ کرنے کے لیے اقوام عالم کے تمام بڑے دماغ سوچ میں غرق ہیں۔ دوسرے طبقے کا کام یہ ہے کہ ملک میں بچے اسکول نہیں جا پانے کا الزام بھی ریاست کی ترجیحات اور اشرافیہ کی جانب سے قوم کو ناخواندہ اور جاہل بنانے کے رویے پر رکھنے کی بجائے قوم ہی کو گالی دے کر قوم ہی پر رکھ دیا جائے کہ یہ غریب لوگ اپنے بچوں کو خود ہی اسکول نہیں بھیجتے۔ یہ نہ بتایا جائے کہ یہ غریب لوگ اپنے بچوں کا اسکول کیوں نہیں بھیجتے، کیوں 70 برسوں میں قوم کو یہ نہیں بتایا جا سکا کہ تعلیم کتنا ضروری ہے۔ اس ملک میں ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ایٹم بم کیوں ضروری ہے، ٹینک اور لڑاکا طیارے کیوں ضروری ہیں، مگر یہ کیوں نہیں معلوم کہ اسکول کتنا اہم ہے۔ قوم کو غوری اور غزنوی میزائلوں پر فخر کرنا سکھایا جا سکتا ہے تو
علم کو قابل فخر کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ علم کو قابل فخر کس نے بنانا تھا اور کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ملک قوم سے عبارت ہوتا ہے، مگر یہ طبقہ بار بار قوم کو گالی دے کر کہتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جاہل ہیں، اس لیے ان کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے یا یہ 2% اشرافیہ کرے گی۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ کے فیصلے درست ہوتے تو 70 برس بعد یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا۔ اگر یہ اشرافیہ ٹھیک پالیسیاں بنا رہی ہوتی تو قوم آج تک جاہل ہوتی۔ نصف سچ اصل میں مکمل جھوٹ ہوتا ہے، اور ہمارے نشریاتی اداروں پر ایسے نہایت کم افراد ہیں جو پورا سچ بتانے کی سخت رکھتے ہیں۔ انہیں مالو اسباب انہیں سچ بولنے سے شاید روک لیتے ہیں، کہیں مراد، کہیں پلاٹ، کہیں لفافے، کہیں دھونس اور دھمکیاں۔ کسان اور چودھری کے جھگڑے میں کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یہ افراد کسان کو جہالت کی گالی دیتے ہوئے اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار فقط اس کسان کو سمجھتے ہوئے اصل میں چودھری کا ساتھ دیتے ہیں۔ 4 سالہ بچے کے ساتھ کسی مدرسے میں ہونے والی جنسی زیادتی پر ان کی نگاہ میں مجرم زیادتی کرنے والا نہیں بلکہ بچہ یا بچے کے والدین ہوتے ہیں جو ان بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ ایسے واقعات ہو کیوں رہے ہیں، معاشرے میں جنسی بھوک اس نہج کو کیوں پہنچی ہے۔ عورت کو ہراساں کرنے کے واقعے میں ان کا نشانہ درندہ صفت نگاہیں یا جملے یا ہراساں کرنے والا شخص نہیں ہوتا بلکہ عورت یا عورت کا لباس ہوتا ہے۔ ملک میں دہشت گردی کی ذمہ دار غلط پالیسیوں کی بجائے دوسرے ملکوں کے ساتھ تانے بانوں میں کھو جاتی ہیں۔ آپ ان افراد سے یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی دوسرے ملک کو ایسے کسی اقدام کا موقع کیوں ملا، کس کی وجہ سے ملا اور کن پالیسیوں کی وجہ سے ملا۔ وہ افراد جو علل اعلان ڈریم سیلنگ یا خواب فروشی پر مامور ہیں، ان کے نام اور چہروں سے سب واقف ہیں، مگر قوم کو گالیاں دینے اور بدحالی کی وجہ بھی قوم ہی کو قرار دینے والے بھی اصل میں ہیرو نہیں، قوم کے ولن ہیں۔ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دینے کا تانا دے کر جمہور اور جمہوریت کا مذاق اڑانے والوں اور دستور کو گالی دینے والوں سے کہیے کہ کسی روز یہ ذکر بھی کریں کہ قوم کو اس سطح پر کون لایا کہ وہ ایک وقت پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے لیے اپنا مستقبل تک داؤ پر لگانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ یہ کون سی پالیسیاں ہیں جنہوں نے اس دیش کو، اس کے لوگوں کو اپنے بچے تک بیچنے پر مجبور کر دیا ہے؟ یہ کون سی حکمت عملیاں ہیں کہ انصاف نہ ملنے پر لوگ خود سوزی کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو گالیاں دینے والوں سے کسی روز یہ بھی پوچھئے کہ یہ تمام سیاستدان کون لایا تھا؟ انہیں رہنما کس نے بنایا؟ انہیں سیاست کر کے نوٹ بنانے کی آشیرواد سے قبل ان کی کمزوریوں کی فائلیں کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ قوم سے نصف سچ کے ذریعے مکمل جھوٹ بولنے والوں کو کوئی یہ بتائے کہ آپ جیسے قلم اور ضمیر فروش لوگ زندہ ہیں تو اقوام عالم کو ہماری تباہی کے لیے سر جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ افراد اپنی مقبولیت اور مال بنانے کے لیے عوام میں موجود تقسیم کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اس قوم کے دماغ کو آلودہ کرنے اور سوال چھیننے والوں کے ساتھ ساتھ قوم کو گالیاں دینے والوں کا احتساب بھی ضروری ہے۔